السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، صدق الله العظيم۔ حضرات علماء اکرام، بزرگان احترام، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین عزام، عمائدین شہر، پردن نشین خواتین امت اسلامیہ، قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ایک مقدس آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے متعلق مسائل بیان کیے اور قیامت تک آنے والی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس بابرکت مہینے کے ادب اور احترام کے تعلق سے بتایا کہ اس مہینے کے تعلق سے رمضان مہمان کے ساتھ صحت مند مومنوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور کمزور اور غریبوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا رحم اور کرم اور کیا آسانی کا معاملہ فرما رہا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا مہینہ ہر سال آتا ہے، ہر سال جاتا ہے، لوگ جب تک زندہ رہیں گے دیکھتے رہیں گے، پیدا ہوتی رہے گی نسلیں اور رمضان پاتے رہیں گے۔ انتقال کا وقت آئے گا، لوگ چلے جائیں گے، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ ماہ مبارک ہمارے لیے کتنی رحمتوں کا مہینہ بن کر آ رہا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی عظمتوں کو ہمارے پاس لے کر آ رہا ہے۔ ارے پاپیوں، تو نے اپنی زندگی پاپ میں گزاری، ذرا سوچ ہے گنہگاروں، ذرا سوچ ہے خطا کاروں کہ تیری زندگی کس خطا کے دلدل میں گزری، تیری زندگی کس پاپ کے گھور اندھیر تاریکیوں کے ظلمت کے کناروں میں گزری ہے۔ تمہیں ساحل نظر نہیں آتا، تمہیں کنارہ نظر نہیں آتا، تمہیں نجات نظر نہیں آتا، تمہیں مغفرت نظر نہیں آتی، تمہیں کوئی سہارا نظر نہیں آتا۔ تو مسلمانوں، مایوسی کے اندھیروں میں جو امید کی کرنیں نمودار ہوتی ہے، اسلام اسے رمضان کا مہینہ قرار دیتا ہے اور اسلام کہتا ہے اے پاپیوں، اپنے پاپ سے بہت تنگ آ چکے ہو، اے خطا کاروں اپنی خطاؤں سے بہت بیزار آ چکے ہو، اے گنہگاروں تمہارے گناہوں نے تم پر بہت ظلم کیے ہیں اور تم گناہوں کے پہاڑ کے نیچے دب چکے ہو، گناہوں کے دلدل میں تم پھنستے ہوئے چلے جا رہے ہو۔ شعبان کا مہینہ آ گیا۔ مسلمانوں، اب اس مہینے کے بعد تمہارے پاس اللہ کا ایک مہمان آ رہا ہے۔ دن کے اعتبار سے ہفتہ اتوار پیر منگل چہارشنبہ جمعرات جمعہ ہوگا، مہینے کے اعتبار سے رمضان ہوگا، لیکن قرآن جس کی عظمت کا اعتراف کر رہا ہے، جس مہینے کے احترام میں اللہ کا رسول کھڑا ہو جا رہا ہے، جس مہینے کی عظمت میں صحابہ کانپ رہے ہیں، تھر تھرا رہے ہیں کہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، بڑا بابرکت مہینہ آ رہا ہے جو ہمارے پاپوں کو دھونے کے لیے آ رہا ہے، جو ہمیں ہماری خطاؤں سے پاک صاف کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ذرا ہم بھی تو اپنے گھروں کو پاک کر لیں، ذرا ہم بھی تو اپنے دل کے کونوں کو کچڑوں سے صاف کر لیں۔ مسلمانوں، تمہارے دلوں میں تجارت کی محبت ہے، تمہارے دلوں میں دنیا کی مخلوق کی محبت ہے، تمہارے دلوں میں اسباب کی محبت ہے، تمہارے دلوں میں زمانے کے تغیر اور ماڈرن ٹیکنالوجی اور فیشن اور اوریانیت فحش کی محبت ہے۔ ذرا اپنے دل کو صاف کر کر دیکھو کہ اس دل میں اب تمہارے لیے جو روشنی جلنی چاہیے وہ نور الہی کی روشنی ہے۔ خالق کائنات نے تمہاری صفائی کے لیے، تمہاری طہارت کے لیے، تمہاری پاکیزگی کے لیے، تمہاری عافیت کے لیے، تمہارے احترام کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، دنیا کی عزت کے لیے، پوری امت اسلامیہ کی عافیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ قرار دیا اور قرآن کے اندر کہا گیا شہر رمضان الذی انزل
فیہ القرآن، مسلمانوں تمہیں خبر بھی ہے کہ یہ مہینہ صرف رمضان کا مہینہ نہیں ہے، اس مہینے کا اتنا بڑا مقام ہے کہ خدا کی قسم زمین پر سب سے سچی کتاب اللہ تعالیٰ کی قرآن، جس کے زیر و زبر میں کوئی تحریفات نہیں آئی، جس میں آج تک تغیر نہیں ہوا، اور انشاءاللہ قیامت کی اگلی صبح تک بھی قرآن کا ایک ایک لفظ محفوظ رہے گا، زمین دیکھتی رہے گی، آسمان دیکھتا رہے گا، اللہ کی قدرت پر لوگ نگاہیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں گے کہ مالک قیامت آ گئی، زمین پھٹ گئی، آسمان گر گئے، ستارے کڑاک کڑاک کر کر زمین پر گر رہے ہیں، پہاڑ روئی کی گلٹھوں کی طرح اڑ رہے ہیں، زمینوں کی ستیاناش ہو چکی ہے، دنیا ٹوٹ پھوٹ چکی ہے، تیری کائنات اور تیری قدرت کا کوئی چیز بھی سالم نہیں ہے، لیکن اے میرے پروردگار تیری عزت و جلال کی قسم کہ اتنی بڑی بھی مصیبت میں، قیامت کی اتنی بڑی مصیبت میں اگر کوئی چیز محفوظ ہے تو اے میرے پروردگار تو محفوظ ہے، اور تیرا کلام قرآن محفوظ ہے، جس کے زبر زیر پر کوئی زلزلہ نہیں آتا، جس کے حروف میں کبھی تبدیلیاں نہیں ہوتی۔ تورات وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا، اور تورات بدل گیا، زمین پر آج اس کا ایک چیپٹر بھی، ایک واقعہ بھی محفوظ طریقے سے ہمیں نظر نہیں آتا۔ انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، دنیا میں آئی، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے پیروی کی، مگر آج انجیل کا کوئی حصہ، انجیل کے ماننے والے بھی یہ دعویٰ کر کر ہمیں نہیں بتا سکتے کہ یہ وہی انجیل ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی۔ نہیں، وہ بھی بدل گئے، زبور بھی بدل گیا، ویدانت بھی بدل گئے، رگ وید، شام وید، اجر وید، اتھر وید کے اندر تغیرات آ گئے، دنیا کی ساری کتابوں میں تحریفات ہو گئی۔ خدا کی قسم اگر دشمنوں سے بھی پوچھ لو کہ اللہ کی کون سی کتاب زمین پر بآواز بلند اپنی حقانیت کا اقرار کر رہی ہے، بآواز بلند اللہ کی توحید کا اعلان کر رہی ہے، تو دشمن بھی پکار کر کہیں گے کہ وہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہی کتاب ہے جسے قرآن کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے دوستو کہ وہ کتاب اللہ نے مسلمانوں کے مقدر میں عطا کیا۔ مسلمان اپنے اعمال کے اعتبار سے بہت بد اخلاق ہو گیا، بڑا بداعمال ہو گیا، مسلمانوں کی ساری برائی ایک طرف، مسلمانوں کے سارے گناہ ایک طرف، مسلمانوں کی ساری پاپ ایک طرف، قرآن کی برکت ایک طرف۔ خدا کی قسم تمام مسلمانوں کا بیڑا پار اسی میں بھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے کلام کو محبت کی نظر سے ایک بار دیکھ لے، سینے سے لپٹ لے۔ دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے تمام اہل کتاب کو جمع کیجیے اور کہہ دیجیے آؤ، تمام پرنٹنگ پریس سے، تمام لائبریریوں سے، تمام بک شاپ سے، تمام کتب خانوں سے، تمام گھروں سے، تمام گرجاؤں سے، تمام مذہبی مقامات سے، تم اپنے سرم قدوں سے اپنی اپنی کتابوں کو لے کر آؤ، اور آؤ ہم قرآن کو بھی لے کر آتے ہیں۔ تورات کو سمندر میں ڈال دو، انجیل کو سمندر میں ڈال دو، زبور کو سمندر میں ڈال دو، رگ وید، شام وید، اجر وید، اتھر وید کو بھی سمندر میں ڈال دو، آؤ اور پوری دنیا کے قرآن کو بھی سمندر میں ڈال دو۔ 100 سال گزر جائے، ایک نسخہ قرآن کا بھی دنیا میں باقی نہ ہو، اور ایک نسخہ دنیا کی کسی کتاب کا بھی باقی نہ ہو۔ 100 سال اور 500 سال گزرنے کے بعد پکارو آؤ انجیل، تمہیں کہیں سے انجیل آتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، پکارو آؤ زبور، تمہیں کہیں سے زبور آتا ہوا نظر نہیں آئے گا، پکارو آؤ تورات، تمہیں کہیں سے تورات آتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن ایک کمزور سی آواز دے کر کبھی پکارنا کہ 500 سال پہلے قرآن کے تمام نسخے دنیا سے مٹا دیے گئے، پھر بھی کھڑے ہو کر پکارو آؤ اے قرآن آؤ۔ خدا کی قسم تمہاری آواز بھی پوری نہیں ہوگی کہ تمہارے پیچھے سے چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے آئیں گے اور کہیں گے قرآن کو تو نے سمندروں میں تو غرق کر دیا ہے، قرآن کے نسخوں کو تو نے جلا دیا ہے، لیکن ظالم اس قرآن کا کیا کرے گا جو مسلمانوں کے دلوں میں محفوظ ہے، جس کا چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن ہیں۔ آج دنیا میں کروڑوں حافظ قرآن ہیں، تم وہ نقش اس کے دلوں سے کہاں سے مٹاؤ گے؟ تمہیں کروڑوں حفاظ دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے جو اللہ کے کلام کو تمہارے پاس لے کر آئیں گے۔ اتنی عظیم کتاب، اتنا عظیم کلام اللہ تعالیٰ کا، جب کلام اتنا عظیم ہے تو یہ کلام کا جب نزول ہوا وہ وقت کتنا عظیم ہوگا، اس کلام کا جس دین میں نزول ہوا وہ دن کتنا عظیم ہوگا، اس کلام کو نزول جس مہینے میں ہوا
بزرگوں ذرا آپ بتائیں کہ وہ مہینہ کتنا عظیم ہوگا جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. چلیے ذرا چل کر ہم اس مہینے کو ڈھونڈتے ہیں, چلیے ذرا چل کر ہم اس لمحے کو ڈھونڈتے ہیں, چلیے ذرا چل کر ہم اس وقت کو ڈھونڈتے ہیں کہ اے میرے پروردگار, تیرا کلام تو نے کہا, تیری زبان سے نکلا اور تو نے اپنے رسول پر نازل کیا اور قیامت تک تو نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی. اے میرے پاک پروردگار, اے میرے کریم اللہ, اے میرے رحم کرنے والے مالک, اے ہمارے بگڑی ہوئی تقدیروں کو سنوارنے والے, اے میرے کرم فرمائے میرے داتا, ہمیں بھیک دینے والے ہمارے آقا. اللہ ذرا آپ ہی بتائیے کہ آپ نے اپنے اس مبارک کلام کو نازل کرنے کے لیے کس لمحے کو منتخب کیا, کس مہینے کو چنا ہے, اور وہ کون سی رات تھی جب آپ کی زمین پر اتنا محترم کلام نازل ہو رہا ہے. تو پروردگار بھی انتہائی حرمت اور پاکیزگی کے ساتھ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی. اے لوگوں, اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نے اپنا کلام کب نازل کیا, تو میں اپنے کلام کے اندر ہی اسی سوال کا جواب دیتا ہوں, میں اپنے قرآن کے اندر دیتا ہوں کہ شہر رمضان الذی, جب میرا قرآن نازل ہوا تو وہ مہینہ رمضان کا تھا جس مہینے میں قرآن نازل ہوا. مسلمانوں, جس مہینے نے تمہیں قرآن دیا ہے آج وہ مہینہ تمہارے پاس کھڑا ہوا ہے, اور بھی کچھ مانگ کر دیکھو, اس مہینے نے تجھے اللہ کا کلام دیا ہے. خدا کی قسم آج وہ مہینہ تجھے جنت دینے کے لیے آئی ہے, کیا تو لینے کے لیے تیار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو تیرے لیے منتخب کیا کہ میرے اس مہینے نے تمہیں قرآن دیا, آؤ ذرا اے میرے بندو, میرے اس مہینے سے جنت مانگ لو, میرے اس مہینے کی ہر رات میں میری رحمت کو تم اپنے لیے ریزرو کر لو. اے میرے بندو, ایک سجدے میں گرو, میرا کرم تیرے لیے قیامت تک کے لیے ریزرو ہو جائے گا. ارے قیامت تو پھر بھی آئے گی, دنیا تو پھر بھی ختم ہوگی, خدا کی قسم میرے مالک کا کرم کبھی ختم نہیں ہوگا. زمانے اور تاریخ, حالات اور وقت کے ساتھ اللہ کی رحمتیں منسلک نہیں ہیں. ہم تو گن گن کر اللہ کا نام لیتے ہیں, ہم تو گن گن کر اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. یہ ہماری اوقات ہے کہ ہم حساب کر کر اللہ کو پکارتے ہیں. یہ اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے. کبھی تو گن لو کہ تم نے سانسیں کتنی لی ہے, کبھی تو گنو کہ تم نے پانی جو پیا اس میں قطرے کتنے ہیں, کبھی تو گنو کہ تم نے جو کھانے کھائے اس میں دانے کتنے ہیں. مسلمانوں ذرا غور تو کرو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں رمضان کا مہینہ عطا کیا. یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے ایک موقع ہے, چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے کہہ رہا ہے کہ روحانیت کے اس ماحول میں, پاکیزگی کے اس ماحول میں, جب رمضان, روزہ کا نزول اور روزے کا بدلہ, اللہ تعالیٰ نے روزہ کو پاپیوں کے لیے مایوسی کی اندھیروں میں ایک امید کی کرن بنایا. رمضان کے ایام میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک ایک لمحہ مسلمانوں کو عطا کیا ہے, اگر وہ ایک ایک لمحے کا اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحے کے متعلق ہم سے اگر پوچھنا شروع کر دیں, اتنا احسان ہے رمضان کے مہینے میں بزرگوں کہ ہم اس کے متعلق سوچ نہیں سکتے, ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے, ہم اس کے سوالوں کو پر نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے متعلق فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے, یعنی رمضان سے ایک مہینہ پہلے جو مہینہ ہوتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کو تو اسلامی مہینوں کا نام بھی معلوم نہیں ہے. مسلمانوں سے پوچھئے بیٹا تو کب پیدا ہوا تھا, تو کہے گا جانوروں کی جنوری میں. اسے جنوری کا برتھ ڈے یاد ہے. میں اس میں کوئی مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں, جنوری سے لے کر دسمبر تک میں بھی گنتا ہوں, میں اس پر کسی کا مذاق نہیں اڑاتا. اور مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اپنے بزرگوں کا مذاق اڑاؤں؟ میں تو آپ کا عزیز ہوں, قدم قدم پر آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں. اگر آپ ہی ناراض ہو جائیں گے تو مجھ غریب کے لیے دعائیں کون کرے گا؟ لیکن بزرگوں, میں تو اتنا پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, اتنی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے بچوں کو ناچنے والوں کا نام معلوم ہے, آپ کے بچوں کو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والوں کا نام معلوم ہے, آپ کے بچوں کو انگریزوں کی تاریخ معلوم ہے. کاش کہ آپ کے مسلمان بچوں کو
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی گئی اسلامی مہینوں کی تاریخ کا بھی نام معلوم ہوتا. بچوں کو محرم سے لے کر ذی الحجہ تک نام معلوم ہوتے. بچوں کو معلوم ہوتا شعبان کسے کہتے ہیں, بچوں کو معلوم ہوتا رمضان کسے کہتے ہیں. اور ہماری عبادتوں کا انحصار چاند کی تاریخوں پر ہے کہ ہم قربانی دیتے ہیں ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو, رجب کی 27 تاریخ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوا, شعبان کی 15ویں تاریخ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مردوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے, مومن کے اعمال اوپر جاتے ہیں, اللہ کے فیصلے نیچے آتے ہیں. پھر چاند دیکھ کر رمضان کا مہینہ, ہر تاریخ عبادتوں کا انحصار ہے چاند کے اوپر. اور آج مسلمانوں کو چاند کی تاریخوں کا علم نہیں ہے. مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ ہماری شان نہیں ہے. جو رمضان سے پہلے جو ایک مہینہ آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. لیکن بزرگوں آپ کو ایک سنت یقیناً پتہ ہوگی, آپ بڑے دیندار لوگ ہیں, بڑے دین کا احترام کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی برکتوں سے ہمیں بھی دین پر عمل کرنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے, آمین. بزرگوں اور دوستوں, شعبان کے مہینے میں پورا مہینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم عادت تھی آپ کی, لیکن آپ نے اپنے اصحاب, آپ نے اپنے ساتھیوں کو, آپ نے اپنے رفقا کو, اپنے صحابہ کرام کو اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ تم شعبان میں روزہ نہیں رکھنا. میں روزہ رکھتا ہوں لیکن تم نہ رکھنا. صحابہ نے عرض کیا, اے احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی عادت شریفہ روزہ رکھنے کی ہے, آپ ہمیں کیوں منع فرما رہے ہیں؟ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے میرے صحابہ, اے میرے دوست, اے میرے شریک سفر, ذرا تم ہی لوگ بتاؤ کہ تم میں کون ہے جو میرا مقابلہ کرے, تم میں کون ہے جو میرا تقابل کرے. میں تو اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے روحانیت عطا کرتا ہے, اللہ مجھے قوت عطا کرتا ہے, لیکن میں تمہیں اس لیے منع کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شعبان کے نفلی روزوں میں تم اتنے مصروف ہو جاؤ کہ رمضان کے فرض روزے رکھنے کی تم میں طاقت نہ رہے. نفل سے زیادہ اہم فرض ہے, کہیں شعبان میں تم کمزور ہو جاؤ اور رمضان کے فرض روزے رکھنے کی تم میں قوت نہ رہے, تم میں سکت نہ رہے اور تم کمزوریوں کا احساس کرو, تم میں کوتاہی اور کاہلی پیدا ہو جائے. اسی لیے میں کہتا ہوں تم سے, شعبان میں خوب کھاؤ پیو, اپنے آپ کو مضبوط بناؤ تاکہ رمضان میں تم روزہ رکھ سکو, رمضان کی راتوں میں جگ کر تم اللہ کو راضی کر سکو, رمضان کے دنوں میں اور رمضان کی راتوں میں تم اپنے عضو جسم اور تم اپنی نگاہوں کی اور اپنے دل و دماغ کی حفاظت کر سکو, برائیوں سے اس کا تحفظ کر سکو. اسی لیے میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں پورا احترام کرو, پورا اس کا احترام اور اہتمام کرو, اور شعبان میں کھاؤ پیو تاکہ تمہیں رمضان میں کوئی تکلیف نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان بڑی محبت میں, بڑے جوش میں نفل روزہ رکھنے کے لیے پورا شعبان تیار ہو گیا, جم کر روزہ رکھا, اتنا روزہ رکھا کہ مت پوچھئے, رمضان کا چاند نکلا, حضرت ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے, کہا پورا شعبان روزہ رکھا تھا اسی لیے رمضان میں رکھنے کے قابل نہیں ہے. دوستوں اور بزرگوں, اگر کوئی انسان ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ گنہگار ہو جائے گا, اس لیے کہ شعبان کا روزہ نفل ہے اور رمضان کا روزہ فرض ہے. شعبان میں کوئی نہ رکھے, اللہ کے یہاں کوئی پکڑ نہ ہوگی, لیکن رمضان کا روزہ اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے, ایک روزہ اگر چھوڑ دے تو ساری زندگی بھی روزہ رکھ کر اس روزے کی برکت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. قضا تو ادا کر سکتا ہے مگر وہ چاشنی کہاں سے لائے گا, وہ محبت کہاں سے لائے گا, وہ پیار, وہ لطف و کرم کہاں سے لائے گا, وہ فرشتوں کی آمین کہاں سے لائے گا, وہ فرشتوں کی برکتیں کہاں سے لائے گا, وہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے لمحات قبولیت دعا کہاں سے لائے گا. دوستوں اور بزرگوں, روزے کا انسان قضا تو کر سکتا ہے مگر روزے کی رحمتوں کو کھینچ کر نہیں لا سکتا. یہ برکت اللہ تعالیٰ نے صرف رمضان کے لیے مخصوص فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آتے ہی اپنے آپ کو تیار کر لیتے, مضبوطی سے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے یہ مہمان آ رہا ہے, پوری قدردانی کرو اس مہمان کا,
پوری عظمت سے پیش آؤ اس مہمان کے ساتھ، اور یاد رکھو کہ یہ مہینہ ہمارا مہمان ہے، مگر یہ مہینہ قرآن کا مہمان، قرآن اس کا مہمان ہے۔ ہم رمضان کی میزبانی کریں گے، رمضان نے قرآن کی میزبانی کی ہے، اور قرآن جس رات میں نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے لیلۃ القدر کہا، اور کہا کہ وہ قدر کی رات ہے جس رات ہم نے قرآن نازل کیا۔ کوئی مسلمان اگر اس رات کو جگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر جاگ کر رہتا ہے، تو اس ایک رات کی عبادت اللہ کی نظروں میں 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، کیوں؟ وہ رات بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مغفرت عامہ کا اعلان کیا۔ کہا پاپیو اپنے پاپ سے بہت مایوس ہو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم نے پاپ کیا ہے تو ڈرنا بھی چاہیے، گناہ کیا ہے تو معافی مانگنا بھی چاہیے۔ گنہگار معافی نہیں مانگے گا تو کون مانگے گا؟ خطا کار نہیں شرمندہ ہوگا تو کون ہوگا؟ اور اے اللہ اگر ہم تجھ سے معافی نہ مانگے تو ہی بتا، تیرے سوا کوئی در بھی تو نہیں ہے کہ جہاں ہم جائیں تو ہی تو ہے معاف کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، اگر تجھ سے بڑا کوئی پاپی نہیں ہے تو یہ بھی سن لے کہ مجھ سے بڑا کوئی معاف کرنے والا بھی نہیں ہے۔ میں ہی ہوں جو تجھے معاف کروں گا، آ تو اپنے گناہوں کی تمام تر گندگیاں لے کر آ، اور اس رات میں اپنی رحمت کا سمندر لے کر آتا ہوں۔ تو اپنے گناہ اور پاپ کی تمام گندگیوں کے ساتھ میرے رحمت اور کرم کے سمندر میں کود جا، اور لے اپنے آپ کو صاف کر لے۔ اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ تجھے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے معصوم بچے کی طرح میں تجھے پاک کر دوں گا۔ اے میرے بندے میں تجھے پاک کر دوں گا۔ عزیزان ملت، رمضان کے مہینے میں پابندی سے روزہ رکھنے والے روزہ داروں کو اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس روزہ دار سے کیا فرمایا؟ روزے دار روزہ رکھتا ہے صرف اللہ کے لیے، بھوک اور پیاس اور دل کی اندرونی کیفیت اور دل کی روحانیت سوائے اللہ کی کوئی نگاہیں نہیں دیکھ پاتی ہے۔ نگاہیں یہ دیکھتی ہے فلانے صاحب ہے، یہ فلانے صاحب ہے، لیکن فلانے صاحب کے دل میں کون صاحب ہے یہ کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں صرف میں ہوں اور میری یاد ہے، میرے بندے کے دل و دماغ پر صرف میرا ہی تصور ہے، صرف میری ہی نورانیت کا تخیل ہے۔ تو ایسے روزہ داروں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو، تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہیں اس کے بدلے کیا دوں گا؟ بہت کچھ دوں گا، مگر سن لو ایک دو نام کے کیا دوں گا؟ کہا جنت دوں گا۔ روزے کا بدلہ روزے دار کے لیے جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ روزے دار کو جنت میں بھیجیں گے۔ چلیے صاحب سن لیا، لوگ سمجھتے ہیں یہ مولوی صاحب لوگ مسلمانوں کو بچے کی طرح لالی پاپ کھلاتے ہیں، اللہ میں جنت دیتے جنت دیتے۔ کہاں ہے جنت؟ اوپر سے مولوی صاحب لوگ ایک بات اور کہہ دیتے ہیں کہ بھائیو تم کو پتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو جو سب سے ادنا درجے کا، یعنی بہت اچھی اردو میں کہوں تو سب سے 3rd کلاس کی جنت، سب سے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ دی گریٹ تھرڈ کہیے آپ، تو سب سے چھوٹی جنت جو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عطا فرمائیں گے، اس جنت کے متعلق علماء فرماتے ہیں حدیث کی کتابوں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں، آپ کے احادیث کے مفہوم کے مطابق، کہ سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے 70 گنا بڑی ہوگی جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کریں گے۔ اب ذرا آپ سپر کمپیوٹر میں فٹ کر کے ذرا کمپیوٹر سے پوچھ لیجیے کہ میرے بھائی ذرا یہ تو بتاؤ کہ سب سے چھوٹی کا عالم یہ ہے تو بڑے کا کیا عالم ہوگا؟ یہ تو ابتدائی عشق تو ہوتا ہے کیا؟ ابھی تو آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا؟ یہ تو چھوٹی سی جنت کا حال ہے۔ تو مسلمان کہتا ہے سب سدھر گئے، مولوی صاحب نہیں سدھرے۔ کہا کیوں؟ کہا ذرا مولوی صاحب سے پوچھو حضرت، اللہ تعالیٰ جو سب سے چھوٹی جنت اتنی بڑی لائیں گے تو بڑی جنت کہاں رکھیں گے تمہارے گھر میں؟ کہ اللہ تعالیٰ اتنی جنت کہاں فٹ کریں گے؟ اور کہا مجھے تو 30-40 کا سائڈ مل جائے تو وہی بہت ہے، کیونکہ دنیا میں ساری زندگی سائڈ بیچ رہا ہے، اور وہ بھی سائڈ اگر ایمانداری سے بیچتا تو کوئی بات نہیں تھی، ایک ایک سائڈ 100 آدمیوں کو بیچ رہا ہے، 150 آدمیوں کو بیچ رہا ہے، تو افطار میں بھی سائڈ کا خیال، سحری میں بھی سائڈ کا خیال، تہجد میں بھی سائڈ کا خیال، امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں 2-2 پارا، یہ بیچارہ کھڑا ہو کے سوچ رہا ہے کہ ایک ایک فٹ کی کتنی قیمت ہوگی،
ایک ایک فٹ کی کتنی قیمت ہوگی. روزہ رکھ رہا ہے مگر دل میں وہی خیال ہے. ایک بیچارے اس سے ہمارے بروکر بھائی صاحب اور سائڈوں کی تجارت کرنے والے ناراض نہ ہو جائیں, مجھے تو ہر ایک انچ پر آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, فٹ تو بہت دور کی بات ہے, لیکن میں تو بس آپ کی خدمت عالیہ میں چند گزارشات پیش کر رہا ہوں. ممکن ہو کہ چھوٹی زبان بڑی بات ہو جائے, گستاخی اپنا چھوٹا سمجھ کر معاف کر دیجیے اور دعائیں اپنا عزیز سمجھ کر عطا فرما دیجیے. لیکن بزرگوں اور دوستوں, انسان کے آوارہ ذہن میں بہت سارے خیالات اٹھتے ہیں, اور انسان کے خیالات جب آزاد ہو جائیں اور انسان کا ذہن جب آوارہ ہو جائے, غیر تو غیر انسان اپنے ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتا, اس سے بھی سوالات کا بوچھار کر دیتا ہے. تو مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ دنیا میں رہنے والے انسان, اور وہ بھی انسان کی اوقات یہ کہ وہ 30-40 سے آگے نہیں سوچتا, اس کو ہم بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 70 گنا بڑی جنت تمہیں عطا فرمائیں گے, تو انسان کے ذہن میں یہ بات اٹھتی ہے کہ حضرت کیڈبری کی ٹافی دکھا رہے ہیں, لالی پاپ دکھا رہے ہیں, صحیح بھی بول رہے ہیں نہیں بول رہے ہیں, ہم سب کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں. بھائیوں اور دوستوں, میں کون ہوتا ہوں آپ عقل مندوں پر بیوقوفی کا الزام لگانے والا؟ اور ظاہر سی بات ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہ سمجھ سکے اس بیوقوفوں کو میں بیوقوف کیا کہوں گا؟ وہ تو آلریڈی پیدائشی بیوقوف معلوم ہوتا ہے کہ جو سمجھ نہیں پایا. دیکھیے ایک مثال میں دوں, امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ کو سمجھ جائیں گے, اس لیے کہ جو پاس ہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے, اور اکثر SLC فیل ہے وہ بھی کسی کم نشے میں نہیں ہوتے آج کی دنیا میں. بھائیوں اور دوستوں, ماں کے پیٹ میں اگر کوئی بچہ ہے, اور آپ جانتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے, آپ خود بھی رہے ہیں میں بھی رہا ہوں, تو ہر آدمی ماں کے پیٹ سے آیا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس بار بارش بہت تیز ہوئی تھی اور اڑیسہ کے سائیکلون میں ہم بھی ساتھ میں آ گئے. ہر آدمی اپنے ماں کے پیٹ کے ذریعے سے دنیا میں آیا ہے. اگر ماں کے پیٹ کے کسی بچے کو بہت ہی پاورفل ایئر فون کے ذریعے سے یہ انفارمیشن کیا جائے, یہ اطلاع دی جائے کہ بیٹے تو کیسا ہے, تو اندر سے وہ بچہ کہے گا بالکل فائن ہوں, الحمدللہ بالکل خیریت ہوں, آئی ایم فائن ریڈی, بالکل اوکے ہوں. آپ اس سے کہیے بیٹا تیار ہو جا, وہ کہے گا کس لیے؟ تو آپ فرمائیں گے بیٹا تو جس دنیا میں آ رہا ہے وہ دنیا تیری ماں کی پیٹ سے کروڑوں اربوں کھربوں گنا بڑی ہے. یعنی تیری ماں کے پیٹ کے مقابلے میں یہ دنیا بہت وسیع ہے, یہ دنیا بہت بڑی ہے, اس کی وسعت کا تو ماں کے پیٹ میں اندازہ نہیں کر سکتا. اور بیٹا تو جس دنیا میں آ رہا ہے وہاں بڑی بڑی گاڑیاں دوڑیں گی, موٹر گاڑیاں دوڑیں گی, جہاز چلیں گے, ہوائی جہاز اڑیں گے, پانی میں جہاز چلے گا, ریل گاڑیاں پٹری پر دوڑیں گی, بڑے بڑے بسیں سڑک پر دوڑیں گی, سائیکلیں چلیں گی, اور تم دیکھو گے کہ وہاں تمہارے جیسے کروڑوں انسان رہیں گے, اور تم دیکھو گے کہ وہاں کروڑوں جانور رہیں گے, تمہارے ماں باپ بھی وہیں تمہیں ملیں گے, تمہاری ماں کا پیٹ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا, اور تم جس جگہ پر ہو اسے کروڑوں گنا بڑی ہوگی. تو ذرا سچ بتائیے بچہ جب یہ سب سنے گا تو ایک زہریلی ہنسی میں ہنسی مسکرائے گا اور کہے گا ہمارا باپ ابھی ہمارے آنے سے پہلے ہم سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا. کہا کیوں؟ کہا ارے بھائیو میں ماں کے پیٹ میں کروٹ بھی لے رہا ہوں, میں ماں کے پیٹ میں گھوم پھر رہا ہوں, ماں کے پیٹ میں مجھے سانس کے لیے ہوائیں فراہم کی جا رہی ہیں, ماں کے پیٹ میں میری غذا کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دودھ فراہم کر رہا ہے. بھلا اس سے بڑی کوئی وسیع دنیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ سچ ہے, وہ بچہ ماں کے پیٹ میں دنیا کی وسعت کا یقین نہیں کرتا, اس کو یقین نہیں آتا, لیکن جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے تب اسے یقین ہوتا ہے کہ کہنے والے نے بہت سچ کہا تھا کہ تیری ماں کی گود سے کروڑوں گنا بڑی ہوگی. دوستوں اور بزرگوں, جس طرح ماں کے پیٹ میں بچہ دنیا کی وسعت کا یقین نہیں کر پاتا, ٹھیک اسی طرح انسان دنیا کے پیٹ میں جنت کی وسعت کا یقین نہیں کر پاتا کہ جنت کی وسعت کیا ہوگی, جنت کا عالم کیا ہوگا, جنت کی بڑائی کتنی بڑی ہوگی, جنت کی چوڑائی کتنی عظیم ہوگی, جنت کی لمبائی کس قدر بہت تیز ہوگی. انسانوں, جنت کے مقابلے میں دنیا تمہارے لیے ایک ماں کی پیٹ کی طرح ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ ایک چھوٹی سی جنت اس دنیا سے 70 گنا بڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی جنت کا وعدہ فرمایا, بڑی جنت تو نہ پوچھے جنت الفردوس کا کیا عالم ہوگا. دوستوں اور بزرگوں, پھر اللہ تعالیٰ نے روزے دار سے کہا کہ میں تمہیں جنت دوں گا, لیکن روزے دار کوئی آرڈنری گیٹ سے نہیں جائیں گے. ہوائی جہاز پر چڑھنے والے اکانومی کلاس میں جا کر بیٹھتے ہیں, پرائم منسٹر ایگزیکٹو کلاس میں جا کر بیٹھتا ہے.
مسجد میں نماز پڑھنے والے مقتدی پیچھے صف میں رہتے ہیں، امام سب سے آگے مصلی پہ کھڑا رہتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، ہر ایک کا مقام الگ الگ ہے۔ ایک اکانومی کلاس ہے، ایک ایگزیکٹو کلاس ہے، ایک بڑی اہم کلاس ہے، ایک بڑی چھوٹی کلاس ہے۔ جنت میں بھی کلاسز ہیں، جنت میں بھی گیٹ ہیں، یہ گرین گیٹ ہے، یہ ریڈ گیٹ ہے، ادھر سے چلے جاؤ امیگریشن فری ہے، ادھر جاؤ گے تو امیگریشن کلیئر کروانی پڑے گی۔ قیامت کے دن فرشتے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور ایک دروازہ ہوگا جس کا نام قرآن نے کہا ریان۔ اس دروازے سے گزرنے والے کتنے خوش قسمت ہوں گے۔ نہ پوچھیے اللہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کا کس طریقے سے استقبال کریں گے۔ نمازی جنت میں جا رہا ہے، تہجد گزار جنت میں جا رہا ہے، حاجی جنت میں جا رہا ہے، زکات دینے والا جنت میں جا رہا ہے، سخی جنت میں جا رہا ہے، حافظ جنت میں جا رہا ہے، عالم جنت میں جا رہا ہے، ولی جنت میں جا رہا ہے۔ تمام لوگ جنت میں جا رہے ہیں، جن جن کو جنت میں جانے کا فیصلہ اللہ نے اپنے کرم سے کر دیا وہ جنت میں جا رہے ہیں۔ دروازے ریان کی طرف لوگ مڑتے ہیں، فرشتے روک لیتے ہیں، ذرا کارڈ تو دکھاؤ، ٹکٹ تو دکھاؤ، تمہارا اکانومی کلاس ہے، ایگزیکٹو کلاس ہے، آپ فرسٹ کلاس کے ہو، سیکنڈ کلاس کے ہو؟ دیکھا اس آدمی کا عمل نامہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، روزے میں گڑبڑ ہے، کہتا ہے اس طرف کی بائیں گیٹ سے نکل جاؤ، کہا پیچھے کے گیٹ سے نکل جاؤ، کہا ترچھی گیٹ سے نکل جاؤ۔ لیکن ایک آدمی آتا ہے شاش بشاش اپنے کارڈ کو لے کر، اپنے ٹکٹ کو لے کر، فرشتہ دیکھتے ہیں کہ یہ روزے دار ہے، فرشتہ اس کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اہلاً وسہلا، مرحبا مرحبا، اے روزے دار تم دائیں بائیں کہاں دیکھ رہے ہو، اے روزے دار تم آگے پیچھے کہاں جا رہے ہو؟ آج تو اللہ نے تیرے لیے ایک اسپیشل گیٹ بنایا ہے، اور اس گیٹ کی اطلاع اللہ نے قرآن کے ذریعے سے تجھے دے دیا تھا کہ وہ دروازہ دروازے ریان ہے، باب الریان سے تو گزر جا۔ نمازی دوسرے دروازے سے جاتا ہے، حاجی دوسرے دروازے سے جاتا ہے، سخی دوسرے دروازے سے جاتا ہے۔ لیکن بزرگوں اور دوستوں، عزیزان ملت، روزہ رکھنے والی مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والی خواتین، روزہ رکھنے والے حضرات، یہ تمام بزرگوں کو اور تمام مرد و خواتین کو اللہ کے فرشتے پکڑ پکڑ کر روزے داروں کو ریان کے دروازے سے جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ کا یہ تیرا اعجاز ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کا اکرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا استقبال ہے۔ ایک روزے دار کا یہ مقام ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے ہم لوگ شب قدر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قرآن نے اسے لیلۃ القدر کہا، یعنی جسے ہم طاق رات کہتے ہیں، جسے قدر کی رات کہتے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، ابھی بھی میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں پر افضل کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات زمین پر آتے ہیں اور اللہ کے جو کروڑوں فرشتے ہیں ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام فرشتوں سے عرض کرتے ہیں، رحمت کے تمام فرشتوں سے، کہ رمضان میں تم لوگ اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو۔ بندوں کو حکم ہوتا ہے کہ رمضان میں عبادت زیادہ کرو، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ رمضان میں عبادتیں چھوڑ دو۔ کیا قدرت ہے اس کی۔ فرشتے پوچھتے ہیں، اے اللہ تیرا ہر بندہ تیرے نام کو لے رہا ہے، شیطان قید ہو چکا ہے، شیطان پکڑ چکا ہے، شیطان اندر جا چکا ہے، اے اللہ تیرے بندے سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اے اللہ تیرے بندے روزے میں ہیں، اے اللہ تیرے بندے دعاؤں اور تلاوت میں مصروف ہیں، تو بتا ہم کی عبادت چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے فرشتے بندے آج تیری عبادت سے زیادہ مجھے اپنے اس بندوں کی عبادت محبوب ہے، جو چھوٹے چھوٹے کمزور بندے روزہ رکھ کر مجھے پکار رہے ہیں، بھوکے پیاسے روزہ رکھ کر میری عبادت کر رہے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ حکم دیتے ہیں، تم اپنے روزوں کو چھوڑ دو، روزہ رکھنا بند کرو، تم اپنی نمازوں کو اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو۔ اور فرشتے تو کھاتے پیتے نہیں، اس لیے ہمیشہ ہی روزہ میں رہتے ہیں، نفس تو ان کے ساتھ ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فرشتوں جاؤ اور جا کر میرے روزے دار بندوں کی دعاؤں پر آمین کہو بیٹھ کر۔ اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتوں کو مومن بندوں کے پاس بھیجتے ہیں کہ میرا بندہ جب تڑپ تڑپ کر مجھ سے مانگے گا تم آمین کہنا، تم سپورٹ کرنا، تم ان کا ہیلپ کرنا، تم ان کا تعاون کرنا، تم ان کی اعانت کرنا۔ اور تمام فرشتے زمین پر آتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے نورانی موقع پر حضرت روح الامین جبرائیل علیہ السلام بھی زمین پر آتے ہیں اور ان اللہ کے نیک بندوں سے مصافحہ کرتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے لیلۃ القدر ایمان کی حالت میں پاتے ہیں۔
اور اس رات میں جگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کر یا گھروں میں بیٹھ کر اطمینان سے صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس ایک رات دنیا میں اپنی بیوی بچے کسی بھی چیز کا تصور نہیں، صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور مسجد میں بیٹھ کر یا گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس رات میں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. لیکن کیا بتائیں بزرگوں، کیا بتائیں میرے دوستوں، اس رات میں جب ہم اپنی نظروں کو دوڑاتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ہمارے ہٹے کٹھے اسمارٹ ہیرو جیسے نوجوان، اللہ نے شکل بھی بڑی اچھی دی ہے، فیشل کر کے سوتے ہیں، فیشل کر کر اٹھتے ہیں، بلیچنگ کر کر جیتے ہیں، اسٹیم لے کر مرتے ہیں. نہ پوچھے کس طرح زندگی گزارتی ہے. اچھا ہے، اسمارٹ رہنا چاہیے، خوبصورتی اللہ کی دین ہے. زلفیں دیکھیے تو نہ پوچھیے کیا کہوں، ان زلفوں کی شان میں میں خود اپنا قصیدہ پڑھوں یا یہ تمام سعادتیں جناب نصرت فتح علی خان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دوں. دوستوں اور بزرگوں، ہم جب ان نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ اسی رات میں یہ مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، سڑکوں کو آباد کرتے ہیں، چھتوں میں جھانک رہے ہیں، فرشتے اوپر جائیں گے، اللہ پوچھیں گے میرے بندے کس حال میں تھے، تو کہیں گے اللہ تھوڑے نماز پڑھ رہے تھے، تھوڑے نوجوان سڑک پہ کھڑے ہو کے نگاہوں کی لائن لگا رہے تھے. ذرا آپ سچ بتائیے پھر کس لسٹ میں نام آئے گا؟ اللہ رحمت عطا فرمائے، اللہ مغفرت فرمائے. شاعر مشرق ڈاکٹر جناب علامہ اقبال صاحب کو انہی روزے داروں کا اور انہی جاگنے اور سونے والوں کی منظر کشی کرتے ہوئے اقبال نے کہا اللہ اقبال کی روح کو سکون عطا فرمائے، اللہ اقبال کی قبر میں رحمتیں عطا فرمائے، اللہ اقبال کی مغفرت فرمائے. اللہ اللہ، اقبال نے کس طرح منظر کشی کی، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو کیا یہ آئین وفاداری ہے. زحمت روزہ جو کرتا ہے گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب. دوستوں اور بزرگوں، جو آدمی اس رات کو جگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، سڑکوں کو آباد کرنے کی رات نہیں، یہ تو مسجدوں کو آباد کرنے کی رات ہے. یہ دنیا والوں سے قصے کہانی کی رات نہیں بلکہ اللہ سے مانگنے کی رات ہے. یہ چائے بنانے کی رات نہیں ہے، اپنی بگڑی تقدیر کو بنانے کی رات ہے. دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی رمضان کی سعادتیں ہمیں پوری پوری مقدر فرمائے. اللہ تعالیٰ رمضان کی تمام نورانیت، اللہ تعالیٰ رمضان کی تمام رحمتوں کو ہمارے مقدر میں فرمائے. دنیا میں جتنے مرد مومن، جتنے مرد خواتین ہیں، جتنے مرد ہیں، مومن مرد و مومن عورت، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی اولادوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں اور دوستوں، ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیے، ایک ایک روزے کو آخری روزہ سمجھیے. کیا خبر ہے آپ کو کہ اسی روزے کے مہینے میں، اسی رمضان میں اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے. اس رمضان میں تلاوت کی پابندی کیجیے. اور ہاں، ایک بڑا فیشن چل پڑا ہے لوگوں کا، روزہ رکھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے، روزے کی قوالیاں سن رہے ہیں. شراب پی کر گانے والے قوال ناراض نہ ہو جائیں میرے دوستوں، لیکن سچائی تو سچائی ہے. سچائی کو عزت کے ساتھ تسلیم کر لو، ورنہ ذلیل ہو کر ماننا پڑے گا. رمضان کی شان میں قوالی گا رہے ہیں. ایک 7 سال کا بچہ روزہ رکھا، انتقال کر گیا، پھر زندہ ہو گیا واپس آ گیا، جنت دیکھا ٹور کر کے واپس آ گیا. 7 سال کا چھوٹا بچہ روزہ رکھ رہا ہے، 40 سال کے بوڑھے باپ کو روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہے، اور سمجھتا ہے میری اولاد روزہ رکھ لیا تو میرا کام بن جائے گا. میاں، آپ کھاؤ گے تو بھوک آپ کی جائے گی، بچہ کھائے گا تو بچے کی بھوک جائے گی. بخار آپ کو ہو، دوا بچے کو کیوں نہیں کھلا دیتے؟ رشتہ آپ کا لگے، نکاح اپنے بیٹے کا کیوں نہیں کر دیتے؟ لیکن نہیں کرتے. عبادتوں میں بھی جو جتنی عبادت کرے گا، ہاں البتہ نابالغ بچے اگر روزہ رکھیں تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اس کا ثواب ماں باپ کو بھی ملتا ہے، اور نابالغ بچوں کو روزے سے محبت ہوتی ہے، روزہ رکھنے کی عادت پڑتی ہے، اسلام کا پیار ان کے دلوں میں آتا ہے. لہذا یہ سلسلہ کرنا چاہیے، یہ بری بات نہیں ہے. لیکن رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت چھوڑ کر ہم لوگ اپنا کام کر رہے ہیں،
ٹیلر ماسٹر صاحب سلائی کر رہے ہیں، بیڑی بنانے والے کاریگر بیڑی بنا رہے ہیں، روزے سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، روزے سے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے روزے کو قبول فرمائے. لیکن کیا سن رہے ہیں رمضان کے مہینے میں؟ جھوم برابر فلانا جھوم. کون جھوم آپ جانتے ہیں، کیونکہ جھومتے جھومتے ہی زندگی گزر گئی اور جھومتے جھومتے ہی کفن پہن کر پہنچ جائیں گے. جھومتے جھومتے کہاں تک جاؤ گے؟ دوست اور بزرگوں، اگر رمضان میں ٹیپ ریکارڈ بھی سننے کا اتنا ہی شوق ہے تو اللہ کے کلام کی کیسٹیں سنو، قرآن کی تلاوت کی کیسٹیں سنو. انشاءاللہ آپ کو اس پر بھی ثواب ملے گا، انشاءاللہ آپ کو اس پر بھی نیکی ملے گی. لیکن رمضان میں رمضان کی شان میں بھی اگر قوالی ہو تو سننا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہارمونیم ہوتی ہے، اس میں طبلے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے اور آپ نے نہیں، اللہ کے رسول نے میوزک سننے کو حرام قرار دیا ہے. تو جب دوسرے دنوں میں حرام ہے تو رمضان میں جائز کس نے کر دیا مائی ڈیئر؟ اور وہ بھی روزے کی حالت میں. کم از کم مسلمان بھائیوں، رمضان کے ایک مہینے میں تو اس کو ٹاٹا بائی بائی کرو. آپ کم سے کم رمضان کے ایک مہینے میں تو اپنے ٹیلی ویژن کو اندر کرو بھائیوں، اور اس کو بند کر رکھو. اپنے بچوں کو بھی سمجھاؤ، فحش میگزین، گندے اخبارات، گندی تصویریں، فحش اور اوریانی مناظر سے اپنے نظروں کی بھی حفاظت کیجیے، اپنی جوان اور نابالغ اولادوں کی بھی حفاظت کیجیے، اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھیے، اپنے کان کی بھی حفاظت کیجیے. اور یاد رکھیے، کسی قسم کی قوالی اگر نعت بھی میوزک کے ساتھ دی گئی ہو تو سننا جائز نہیں ہے. رمضان میں کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، رمضان میں زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، رمضان میں نظروں کا بھی روزہ ہوتا ہے، رمضان میں دل کا بھی روزہ ہوتا ہے. اور اگر سننا یہ ہے تو قرآن کریم کی تلاوت سنی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے حدیثیں سنی جائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیے، تراویحوں کی پابندی کیجیے، اور رمضان کے ہر وقت بالخصوص افطار سے پہلے دعائیں مانگیے. اگر آپ کے رشتہ داروں میں، والدین میں کسی کا بھی انتقال ہو گیا ہے تو اللہ سے ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگیے، اور اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں سے بھی دعا منگوائیے. دوستوں اور بزرگوں، اللہ دعائیں بڑی قبول کرتا ہے. افطار کرنے سے پہلے بھی دعا کیجیے، رات میں تہجد میں بھی دعا کیجیے، اور دعا سلیقے سے مانگیے، اللہ سے گر گرا کر مانگیے، اور اللہ سے کہیے کہ اے اللہ میرے روزے کو قبول فرما. میرے عظیم بزرگوں، میرے محسن دوستوں، اگر آپ کی اپنی دعاؤں میں، اگر آپ اپنی نیک دعاؤں میں مجھ غریب کو بھی یاد فرما لیں، اس بندے کو بھی یاد فرما لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کا بڑا احسان ہوگا. میرے لیے اور ہمارے والدین اور ہمارے تمام دوست و احباب، اور بالخصوص یہ پیغام کیسٹوں کے ذریعے پہنچانے والے ان تمام متعلقین کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام کو عزت اور عافیت دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام کو دینداری اور تقوی نصیب فرمائے. سب کے لیے دعا کیجیے. رمضان قبولیت کا مہینہ ہوتا ہے، کسی کے لیے بخالت نہ کیجیے. اگر آپ کا کوئی دشمن بھی ہے تو اس کی بھی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کیجیے. دوسروں کے لیے جو آدمی مانگتا ہے اللہ اس کی ادا کو بہت پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں میں آپ سب کا حصہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ عطا فرمائے. اللہم تقبل دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا یا حی یا قیوم. وآخر